اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کربلا المقدسہ میں اور ہماری یہ خصوصی اربعین کی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات اس وقت موجود ہیں یقیناً آپ کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشمی سسٹرز اور آپ کے والد بزرگوار جناب معروف عزادار سفیر اعضا جناب اسلم ہاشم صاحب۔ قبل آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور وعلیکم السلام، اور مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ بالکل اہل بیت ٹی وی کی جو یہ کاوش ہے اس کو ہمیشہ سراہتے ہیں اور سراہتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم تمام مومنین کو کربلا معلیٰ سے ہم سب کی طرف سے، اینڈ انشاءاللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت کا موقع شرف حاصل ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ہاشم بھائی، ہر اربعین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اربعین کے مقابلے پہ موپ عزاداروں کا زیادہ آتا ہے۔ اچھا، جوش اور ولولے کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو روزے اول سے، کیونکہ انی قتل الحسین حرارت فی القلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین مومنین کے سینے میں دہکتی ہوئی ایسی آگ ہے اور ایسا شعلہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو اس میں کمی زیادتی کی ہم کبھی بات نہیں کرتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں متوجہ ہوتی ہیں، ہر دفعہ ہم اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں، چونکہ آپ نے پوری زندگی عزاداری کو دی ہے، ایک وسیع تجربہ ہے آپ کا، اربعین ہے کیا؟ یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس میں ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے آخری سوال کے آخری حصے کو پہ بات کروں گا کہ اربعین ہے کیا۔ اربعین ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اور یہ وہ جیتا جاگتا معجزہ ہے جو نہ صرف ہماری اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی قوموں کو جگا دیتا ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں ملوں افریقن سے، یورپین سے یہاں پہ آئے ہیں وہ زیارتوں کے لیے، اور وہ باقاعدہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی افسردہ نظر آ رہا ہے بالخصوص۔ اور تو اربعین اٹ سیلف میرے حساب سے ایک معجزہ۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کیا کہ لوگوں کا مجمع، تو یہ مجمع میں کافی سالوں سے آ رہا ہوں، یہ مجمع ہر سال بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے، ہر جبکہ وسائل کم ہیں، لوگوں کے ریسورسز کم ہیں، لیکن پبلک کی پوری دنیا میں ریسورسز چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک وجہ ہے نا۔ جی، اس کے باوجود یہاں پہ آ کے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ساری پرابلمز ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کے ساتھ اسلم صاحب گفتگو سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، ہم چلیں گے ہاشمی سسٹرز کی طرف اور چاہیں گے مولا کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں۔ ضرور انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک مولا کی شان میں ایک کلام پیش کریں گے، فضائل مولا حسین کے۔ آپ کی اجازت سے سب مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اربعین کیا ہے، یہ اس کلام سے ایسے لنک ہو جائے گا کہ مولا حسین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے ایوری ہارٹ از پولڈ ٹورڈز ہیم۔ تو وہ ہیں کیا؟ مولا حسین پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ زمیں پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، پیغمبر کے گھر کا اجالا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ ملائک کی وہ جستجو بن گیا ہے، نبوت کی وہ آبرو بن گیا ہے، وہی نام نامی ہے جو اس میں اعظم
ہر ایک چشم نم کا وضو بن گیا ہے، ہر ایک چشم نم کا وضو بن گیا ہے دین نبی کا اثاثہ حسین، پیغمبر کے گھر کا اجالا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ اور تیرا تذکرہ کو بکو چار سو ہے، زمین سے فلک تک تیری گفتگو ہے، سرے دوش احمد سے نو کے سنا تک، جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے لاکھوں پہ بھاری اکیلا حسین، زمین پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ اور جسے چاہے اس کا مقدر بنا دے، زمین کی حدوں کو فلک سے ملا دے، پیغمبر کے بچپن میں زلفیں پکڑ کر محمد کے دین کو بھی چلنا سکھا دے، محمد کے دین کو بھی چلنا سکھا دے، ہے مقروض تیرا خدایا حسین، زمین پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ اور میرا سب سے پسندیدہ شعر اس منقبت میں، زمانے کو لالو گہر بانٹتا ہے، وہ فطرس کو بھی بالوں پر بانٹتا ہے، وہ ایسا سخی ہے، وہ ایسا سخی ہے، وہ ایسا سخی ہے، خدا جس کو نہ دے مزاجن اسے بھی پسر بانٹتا ہے، مزاجن اسے بھی پسر بانٹتا ہے، بدلتا ہے رب کا ارادہ حسین، بدلتا ہے رب کا ارادہ حسین، زمین پر ہے کعبے کا کعبہ حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین، ایسا ہے میرا مولا حسین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہمیشہ کی طرح بہترین کلام، بہترین ادائیگی ماشاءاللہ، اور ناظرین یہ سلسلہ نوحے سننے کا جاری و ساری رہے گا، اور چونکہ اس وقت اسلم ہاشم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بھرپور استفادہ کریں، کیونکہ اسلم بھائی کا جہاں تک بات ہے، اسلم بھائی نے اپنی پوری زندگی عزاداری سید الشہداء کے لیے وقف کی ہے، پوری زندگی۔ تو آپ کے تجربے سے اور آپ کے ایکسپیرینس سے تمام چیزوں سے ہم فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے، یہ نظریات جو ہیں، یہ احساسات جو ہیں، یہ جو ایک سوچ اور فکر ہے، یہ منتقل ہو، کیونکہ نسل بعد نسل اس سلسلے کو آگے چلنا ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو کیوں نہ اسلم بھائی سے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں اور اگلی جنریشن کو ہم وہ بہم جو ہے وہ پہنچائیں۔ تو اسلم بھائی، چونکہ میں جانتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ کو بہت تھکن ہے اور خستگی محسوس کر رہے تھے، اب میں نے بہت میں نے اصرار کیا، تو مگر چونکہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی سوچ و فکر کے اندر عزاداری کے حوالے سے ایک ذخیرہ موجود ہے، ایک چھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، تو کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ہم پاس آن کریں اپنی اگلی جنریشن کو۔ بیٹھے بھی ہم کربلا میں ہیں، مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصل میں ایک چیز سوچ رہا تھا جب یہ کلام پیش فرما رہی تھیں،
ایک شعر بھی میرے ذہن میں آیا اور پھر میں اس کے پس منظر میں اس پہ بات کروں گا کہ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ امام حسین السلام کے پاس جس نے بھی ہاتھ دراز کیا، بعض دفعہ تو کہنے کی نوبت نہیں آئی اور امام حسین السلام نے اس کو عطا کر دیا۔ دنیا دیکھتی تھی کہ مظلوم کی ازا ہے، شیعہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر کچھ لے جا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہر چیز کا ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ ہم نے حدیث میں سنا کہ بیان ہوا کہ خدا تمام قوموں کو، قبیلوں کو، سب کو حکومت کا موقع دے گا، تاکہ کل کو کوئی روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں حکومت ملی ہوتی تو ہم جسٹس، انصاف کو اور امن کو اور عدالت کو قائم کر دیتے، اور اس کے بعد آخری جب کوئی نہیں کر پائے گا تو ہم آخری زمانے میں بنی ہاشم کو لوٹائیں گے اور مستضعفین کو طاقت عطا کریں گے، جو زمین پر مستضعف کر دیے گئے، جو زمین کے وارث ہیں ان کو وارث بنائیں گے، ان کو طاقت عطا کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اربعین کی طرف ہاشم بھائی جی۔ اب یہاں پر مختلف قسم کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ میں نے دیکھے، خواجہ اجمیر والے وہ ننگے پیر اور گرین کرتے میں، اور مطلب ہر جگہ کے لوگ، جس کو شمار کرنا مشکل ہے کہ کن کن قوموں کو اٹریکٹ کر کے کہاں کہاں سے۔ اب یہ جو خدا مستضعفین کو قوت عطا کر رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے حدیث قدسی میں آیا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو جس طرح سے چوٹی بے خبر چٹان پہ چڑھتی ہے، اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا نواسب کے لیے معاملہ ان کے انتقام تک یہ ایسے جا رہا ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں اور معاملہ تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امام حسین کی اپنی اکیلی ذات تو ہے ہی، مگر مجھے ایک دم خیال آیا تھا کہ یہ اربعین کیا ہے۔ یہ اربعین خاص طور سے میں محسوس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے غلط ہو، لیکن میں اپنے احساسات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اربعین جناب زینب کی یادگار کو قائم کیا ہے۔ جب قید سے رہائی کے بعد یہاں آئیں اور جو کچھ ہوا، جو واقعہ ہے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خوش مولا حسین مولا عباس ہوتے ہوں گے زائرین کے آنے سے، اس سے کہیں زیادہ بی بی زینب کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئی، انہی نے دین کو بھی زندہ رکھا اور حسین کو بھی زندہ رکھا۔ باقی آپ کا سوال کہ نواسب کے بارے میں آپ نے کیا نا شاید، جی کہ ان کو کیا ہوگا۔ ناصبی یہ سمجھ لے بیٹھے، چونکہ ان کی فکر یزیدی ہے، وہ ہمیشہ یہی سمجھیں کہ اس پیغام کو ہم ان دی اینڈ کنٹرول کر ہی لیں گے، ہاں، اس میں مگر ہوا نہیں ان سے اور نہ ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کس کا شعر ہے کہ بیداری انسان تو ہونے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے۔ اس کی جوابی شعر کہہ لیجئے یا اضافی کہہ لیجئے، بیداری انسان تو اب ہونے لگی ہے، بیداری انسان تو اب ہونے لگی ہے، ہر سمت سے آتی ہے صدا ہائے حسینہ۔ اب یعنی یو کے دیکھیں، امریکہ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی ملک دیکھیں، اور یہاں تو خیر پھر بات یہ اور ہے، جب ایک دفعہ صدا اٹھتی ہے یا حسین تو بجائے اس کے کہ وہ ہم سے ہمیں خوف میں لائیں، وہ ہم سے اندرونی طور سے خوف زدہ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ قوم مرنے والی نہیں ہے، یہ قوم شکست نہیں کھاتی، یہ چپ ہو جائیں گے، جیسے لگے رہیں گے، ہاں چپ ہو، میسج پہنچے گا، اور حق کا میسج ہے وہ کسی نہ کسی طرح۔ اور مجھے ایک توقع ہے کہ ان کے بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آئیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے اجمیر شریف والے کے، میری بھی ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے بتایا کہ جو بھی ہے حسین ہمارا ہے۔ یہی چیز ہے جو ان کو راہ راست پہ لائے گی۔ لیکن یہاں ساتھ ساتھ میں ایک اپنے بچوں کو میسج دیتا چلوں کہ ہمیں بھی اپنی جڑیں نہیں چھوڑنی ہیں، ہمیں اپنی خاص طور سے اپنی عزاداری کو بالکل اخلاص کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہاں، اس میں تصنع نہیں آنی چاہیے، اس میں اور دوسری چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ یہاں پر آ کر صرف یہ خیال کرنا ہے عزاداری میں کہ ہمیں روز محشر بی بی زہرا کو منہ دکھانا ہے۔ تو اگر ہمیں ایسا اتنی ہمت ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کسی میں ہوگا، تو فرش ازا کا احترام بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ جب جائیں
تو یہ سوچ کے جائیں کہ پتہ نہیں کون سا معصوم کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے. تو یہ بہت چیزیں ہیں ضروری. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. کربلا کربلا میموند، کربلا کربلا میموند گھر زینب نبوت. ہاں اگر سید الشہداء بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے وی آئی پیز آئے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اس پر سوء ظن تشیع نے کبھی نہیں کیا. چاہے اس میں مطلب بڑی بڑی شخصیات تھیں، آئے اور آ کے گو کہ سید الشہداء کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا، مگر اگر کوئی محبت سے آ رہا ہے تو سید الشہداء نے بھی ویلکم کیا اور اس کی گفتگو کو سنا. اور مگر بعد میں پھر یہی کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں پر جناب زینب کا کردار لازم و ملزوم ہے. اگر وہ نہ گئیں تو کربلا برپا نہ ہوگی اور اس ریگستان کے اندر دب جائے گی، آواز دب جائے گی. تو شہزادی کیونکہ آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کا حق بنتا ہے، اور یقیناً ہے ہی ایسا کہ اربعین اور اربعین کا انقلاب حسینی، یہ مسیرۃ الاربعین، اس سے یہ پھوٹنے والا حسینی انقلاب جو پوری دنیا کو ایک دن عدل انصاف سے بھر دے گا، تو وہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ کی مرہون منت ہے. تو اس پر مزید میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا اور میں آگے بڑھوں گا، چونکہ ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ہماری سسٹرز کا کہ وہ ایک اور لمحہ جو ہے وہ بارگاہ محمد والے انشاءاللہ. اربعین کے موقع پہ ہر جگہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں یا مشی میں جب واک کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک صدا سنتے ہیں عراقی لہجے میں، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، کہ خدا کی قسم یا بی بی زہرا ہم کبھی حسین کو نہیں بھولیں گے. تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سال کا ہمارا جو کلام تھا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم عزاداری کو قائم و دائم رکھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی، جیسے آپ نے کہا جو تھریٹس آتی ہیں ہماری طرف، وہ کچھ جیسے ابو نے بھی کہا it doesn't shake us, it makes us even stronger and makes our beliefs and our strength and our passion and jazba stronger as a nation to take this message forward, because at the end of the day Bibi Zainab Salamullah Alaiha was the one who's taught us how to stand in the face of oppression and take the name of Hussein alayhi salam and then win every battle inshallah. ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ اس سال کا کلام پیش خدمت ہے برائے خوشنودی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ. شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو، کونین کی آنکھوں کو عزادار بنا دو، عصمت کے ستارے یا مولا، ایمان کے پارے یا مولا، ہر لب پہ ہو قربانی شبیر کا کلمہ، واللہ کہ تم فاطمہ زہرا کی دعا ہو تو ابد واللہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ. بچھتا ہے جہاں فرش چلی آتی ہے زہرا، تم روتے ہو سرور کو سکون پاتی ہے زہرا، ہر لب کی صدا ہے یا مولا، ماتم ہی بقا ہے یا مولا، وہ لیتی ہے خود آن کے شبیر کا پرسا، واللہ کہ تم فاطمہ زہرا کی دعا ہو تو ابد واللہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ. پرچم کے تلے پال کے غازی بھی بناؤ، بچوں کو مہذب بھی نمازی بھی بناؤ، ہر سمت ہو نعرہ یا مولا، مومن کا ہے کعبہ یا مولا، اے ماں بتاتی رہو شبیر کا سجدہ،
واللہ کہ تم فاطمہ زہرا کی دعا ہو تو ابد واللہ ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا. اور حل من کی صداؤں کو کلیجے سے لگاؤ غربت میں بھی اے اہل عزا کربلا جاؤ شبیر کی جنت یا مولا سب کچھ ہے زیارت یا مولا لوٹاؤں گی میں قرض یہ زہرا کا ہے وعدہ واللہ کہ تم فاطمہ زہرا کی دعا ہو تو ابد واللہ ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا. عباس علمدار کا تم دل نہ دکھانا معصوم سکینہ کے لیے اشک بہانا رو رو کے یہ کہنا یا مولا ایسا ہے تمہارا یا مولا ہونٹوں سے لگانا جو کبھی پانی کا کوزا واللہ کا تم فاطمہ زہرا کی دعا ہو تو ابد واللہ ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی. اور یہ مولانا شرع نقوی کا کلام لکھا تھا جو ہمارے اس سال کا ٹائٹل کلام تھا. بہت ہی خوبصورت کلام ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا. ہم کبھی بھی امام حسین السلام کو کبھی نہیں بھلا سکتے. الیوم الیوم یا عزی فاطمہ. اس بازگشت میں صداؤں میں 40 آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تمام ہوا ہے. اور ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے آصف بھائی کہ میں اپنی ٹرانسمیشن کو ایک جملے سے شروع کرتا ہوں 40 ٹرانسمیشن کو اور چونکہ الوداعی پروگرام ہے تو اسی جملے پہ میں اس کو ختم بھی کرتا ہوں. اس کو ذرا زیادہ میں اس پر تکرار کرتا ہوں کہ شہزادی کا یوں تو کلام سارا ایک الہی کلام ہے کیونکہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی انسان کے اوپر جب مصیبت گزرے اس کا اگر نفسیاتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح سب کے اوپر آشکار ہے. آیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک حادثہ ہو جائے ایک موت ہو جائے تو بعض دفعہ انسان قوت گویائی کھو دیتا ہے بعض دفعہ انسان چلنے سے معذور ہو جاتا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا اس وقت. میں نے خود دیکھا ہے کہ 6 لوگ مل کے کھڑا کر رہے ہیں نہیں کھڑے ہو پا رہے پیروں میں دم نکل گیا صدمے سے. یہاں پر نیزوں کے اوپر کٹے ہوئے سر چل رہے ہیں. یہاں پر کیا یزیدی سونے دیتے ہوں گے کیا یزیدی پیٹ بھر کے کھانا دیتے ہوں گے. پانی تاریخ بتاتی ہے کہ پانی دکھا دکھا کے پھینکا جاتا تھا زمین پہ. کہیں سے آگ اچھالی جا رہی ہے کہیں سے تانے کسے جا رہے ہیں کہیں سے حملہ ہو رہا ہے. اس ناراحتی کے عالم میں اور اس صدموں سے گزر کر اگر کوئی قافلہ پہنچے اور ایسے بدمست ملعون کے سامنے جس کی ایک نظر میں کسی انسان کی کوئی خون بہانے میں کوئی ہچکچاہٹ ہی نہ ہو اور اتنی بڑی امپائر کا غاصب بھی صحیح حاکم تو تھا اس وقت فوج و عسکر و لشکر سب رکھتا تھا اس کے سامنے اس جرأت کے ساتھ کھڑے ہونا خطبہ دینا اور عربی ادبیات جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آج بھی انگوش بدندان ہیں کہ ایک ایسی کیفیت میں ایک ایسا خطبہ جس میں عربی ادبیات کو مہارت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور لہجہ علی کو اختیار کیا گیا امیر محمد کا لہجہ. تو یہ کوئی انسان کر سکتا ہی نہیں کتنے ہی بہادر ہو کتنے ہی جیدار ہو کچھ یہ انسان یہ فوق العادہ بات ہے جب تک خدا کے ساتھ رابطہ نہ ہو اور اس کے نور کے تجلی موجود نہ ہو یہ انسان نہیں کر سکتا. تو شہزادی کے کلام بہت زیادہ کلام ہے جو خطبہ ہے اس میں سے ایک جملہ جس سے میں آغاز کرتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں. شہزادی نے اوپن چیلنج دیا یزید کو فواللہ لا تموت دیکھ رہے نا ولا تمیت بہینا یا ابن طلقاء یا ابن طلقاء اے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد. پہلے اس کو کیونکہ جب اس نے کہا نا من ای متکبرہ ہے جب اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ یہ متکبرہ کون ہے معاذ اللہ تو شہزادی نے جواب میں کہا کہ یا ابن طلقاء یہ ہے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد. اور پھر پورا کلام ہے جو بہت بڑا ہے صرف یہ جملہ
فواللہ لا تم ذکرنا ولا تمت بھائینا. وہ سلطنت بھی ختم ہوئی، بنو امیہ بھی گئی، بنی عباس بھی گئی، چھوٹے موٹے جتنے آئے قدام ودام ٹائپ کے سب تہس نہس ہوئے. اور وہ ذکر جو شہزادی نے فرمایا تھا کہ تو اس کو نہ ذکر کو روک سکتا ہے نہ ہمارے وحی کے اثر کو روک سکتا ہے، آج پوری دنیا لبیک یا حسین کہہ رہی ہے. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ عمومی طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اور اس میں یعنی دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ فاتح کون تھا کربلا میں شہادتوں کے باوجود. لیکن بی بی نے جس دربار کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس دربار میں یہ دکھا دیا کہ طاقت ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال. جب کہا اسکت تو خاموش تو سب خاموش. تو اس حد تک خاموشی ہو گئی کہ وہ جو جانوروں کے گلے میں وہ تک خاموش ہو گئیں. تو یہ تو بتا دیا، یہ اس کو ولایت تکوینی ہاں رکھتے ہیں. بالکل، اور یہ اپنی پاور دکھا دی. مگر یہ مظالم سہنے کی وجہ یہی تھی کہ دین کو آگے لے جانا تھا، دین کو شکست نہیں کروانی تھی. باقی یہ کہ بیوی کا جو رول ہے وہ رول اتنا اہم ہے کہ ابھی میں جو کربلا میں ایک مجلس سن رہا تھا، ظاہر ہے ہمارے علماء اس سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بیوی نے اس طرح سے اس مذہب حقہ کی پرورش کی ہے کہ یعنی اولادوں کی جان دینا الگ، پردہ دینا الگ، سب کچھ پتھر کھانا آگ میں، مگر اس کے باوجود اس طرح سے پرورش کی ہے کہ یہ دین روز بروز اپنی حیثیت میں تو نکھر رہا ہے. ہم اور آپ شاید اتنے نکھرے میں نہ ہو لیکن دین نکھر رہا ہے، اپنے کمال پہ جا رہا ہے. دین کمال کو جا رہا ہے. اور جب ہمارے آخر کا ظہور ہوگا تو وہ ان کے ہاتھ میں بہترین ہوگا. مگر بیوی کے بس کچھ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ان کے تذکرے میں کہ میں سوچتا ہوں کہ کس طرح سے جہاں ائمہ کو نہیں بیان کر سکتے وہاں اتنا ہی مشکل بیوی کو بیان. ایک پرانا شعر ہے، آپ کی اجازت جی، دیتا ہوں تاکہ آپ کنٹینیو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. جی علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. بے شک بے شک. اور پھر لہجے میں بھی یہی بات ہے. جب آپ تقریر کے لیے کی آپ نے، اور یہ یبن الطلقہ کا لفظ کہنا دربار میں بادشاہ کے سامنے، ضرورت نہیں کر سکتا تھا. اس کے باوجود تو یہ تو دکھا دیا کہ میں علی کی بیٹی علی ہوں، یہ تو بتا دیا. ہمیں ویسے بھی لیکن بیوی نے جو کام کیا ہے، جو وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے، اس کو بہت خوش اسلوبی سے، ہم کیا کہیں گے، ایک ابھی مولانا نصرت بخاری صاحب نے ایک مجلس میں ایک بڑی عمدہ بات کی، شاید وہ اس سے ربط رکھتی ہو لیکن میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا لگائی تھی، تو کیا آپ اور ہم، خیر عوامی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا حسین نے مدد کے لیے کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مدد نہیں مانگ رہے تھے. اس طرح تو اللہ بھی مدد مانگتا ہے، کیا ہم اللہ کی مدد کر سکیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ انڈائریکٹلی اپنی ہی مدد کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، تم مجھ سے جڑو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہاں بالکل یہی. تو بہرحال یہ اس میں جناب زینب کا جو رول ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اگر قیمتی نہ ہوتا تو امام حسین ان کو لے کے نہ آتے. اپنی امام حسین السلام بھی چن کے گوہر لے کر گئے. یعنی 6 مہینے کے بچے سے لے کے اور شہزادی تک آپ کردار دیکھیں کہ ہر ایک نے ایک ایسا کام کیا ہے جو دنیا کو فرتے حیرت میں ڈالتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی جناب علی اصغر کی شہادت کی تاثیر ایسی ہے کہ میں بعض دفعہ ایسی جگہوں پر بیٹھا اور میں نے گفتگو کی جو نان شیعہ تو یہ نہیں جانتے تھے کہ میں شیعہ ہوں. تو جب جناب علی اصغر کا نام آیا تو رونے لگے. تو ان سے پوچھا کہ آپ تو شیعہ نہیں ہیں اور آپ کیا رونا بھی کوئی اچھا نہیں سمجھا تھا. تو کہا کہ کیا کریں، ہمارے بچے ہیں اور 6 مہینے کے بچے کو کوئی تین بھالے کا تیر مارتا ہے. یعنی شہادت کا اثر دیکھیں آپ. ابھی شہزادے پہ ابھی میں ہوٹل میں ہم سے ایک انڈیا کے نوخوان ہیں علی اکبر امین، بہت اچھے نوخوان ہیں، وہ آئے اور انہوں نے اپنے کلام کا ایک شعر سنایا. حضرت علی اصغر کا ذکر آ گیا تو وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے
اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک معجزہ سناؤں گا یہیں کا، بسم اللہ. یہیں ابھی اربعین پہ ہوا ہے. کہنے لگے کہ حضرت علی اصغر کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تم نے بچوں کو الٹی میں دودھ تو دیکھا ہوگا، میں وہ ماں ہوں جس نے بچے کو الٹی میں خون دیکھا. تو یہ قیامت کا شعر تھا اور میں بڑا ان کا. ابھی کیا ہوا، ایک مجلس میں ایک بچہ جو ہے وہ معجزہ ہے. ایک بچہ جو ہے وہ سمجھیے اس کی سانس وانس رک گئی ہے، وہ تقریباً اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. یہ ابھی کربلا میں یہیں کسی ہوٹل میں ہوا، میں نہیں تھا. تو وہ ظاہر ہے ماں باپ بچے ایک گریہ ہونے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اچانک اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو میں اس کو پانی پلانے گیا تھا. اس واقعے کو مجھے مولانا بلال کاظمی نے سنایا، اور وہ بچہ مجھے ملا، پھر ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے تو خواب دیکھا تھا. اب سب لوگ، اب وہ بہت معصوم سا بچہ 7-8 سال کا بچے کو کیا سمجھ پا رہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ریئل کسی کی آواز کو فالو کر رہا ہوں، کر کے آ رہا ہوں. اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں تو تھا ہی نہیں دنیا میں، میں تو مر ہی چکا تھا. ہاں. اور وہ تو اس نے کہا، تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنا I dreamt it like this, something happened، اور میں نے اس بیبی کو پانی پلانے کی کوشش پانی پلایا. اب ظاہر ہے وہ تو بچہ ہے. تو یہ اب یہ بھی جو ہے یہ کربلا باقی رہنے کا ایک ثبوت ہے. جب بڑا ہوگا وہ یہ واقعے کو تو ہلکے ہلکے یاد ہو جائے گا اس سے، وہ ہزاروں سے کہے گا بھی، ان کو بھی لائے گا. بالکل. اور آپ نے جو مولا علی اصغر کی بات کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. قلب صادق مرحوم جو ہیں وہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ان کے ارد گرد ہندو بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہے کیا، کربلا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں کربلا تمہیں سب سے نیچے سے لے کے چلتا ہوں، یعنی سب سے کم عمر سے لے کے چلتا ہوں. اور حضرت علی اصغر کا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا نہیں، ہم ابھی اوپر ہی نہیں جانا ہمیں. جب یہ کمال ہے، یہ شخصیتیں ہیں، یہ ہستی ہے، 6 مہینے کا بچہ، تو وہ وہیں سے، اور بقول مرحوم کے اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے، حق اسلام قبول کیا، اور ظاہر شیعہ تو ہونے. اچھا، کربلا فتح تو جناب علی اصغر نے آج روز عاشورہ کر لی تھی. وہ تو پھر وہاں پر دنیا کو دکھانے کے لیے ظاہری بات. ایک چیز ایک اور نقطے پہ بات کرتے ہیں، پھر وہاں بھی سنیں گے. آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. ایک شخص جس کے پاس، جیسے میں نے کہا نا، فوج و لشکر و اشکر سب کچھ ہے، اس نے 700 کرسی نشیں بلائے، بٹھائے، کتاب، کاتب، مورخین، رائٹرز سب اس نے پے کیا، جمع کیے سب کچھ کہ میں یہاں پر تماشا لگاؤں گا. جمع سارا اس نے کیا، پورا دربار اس نے سجایا. اور جب شہزادی نے گفتگو کرنی شروع کی اور اس کے جبھی پہ پسینے آنے لگے، اور وہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ یعنی اس کے ہاتھ پیر، اس کے یعنی اسے کہتے ہیں باڈی لینگویج اس کی کنٹرول میں نہیں رہی. تو تاریخ نے وہ لکھا جو شہزادی نے کہا. اوپن چیلنج، اس کی حقیقت، خدا کی حمد، رسول اللہ کی رسالت، امامت، اور جو اپنے ساتھ ہوا وہ سب کچھ جمع اس نے کیے تھے، لکھوا کے شہزادی نے تاریخ کے حوالے کر دیا. یعنی یہ معجزات ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو وہ اپنے تجدید کرے اپنے ایمان کی، اور اس پر غور کرے کہ یہ نظر کیوں نہیں آتے. جس طرح سے آپ نے ابھی ایک بچے کے معجزے کی بات کی، یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ان کے ٹھوکروں کے اندر ہے. بالکل. اصل معجزہ ہے 40. اصل معجزہ ہے 40 کے پورے نظام کے مقابلے پر ایک نظام کھڑا ہو رہا ہے. ایک طاغوتی نظام ہے جس نے پنجے یا خون آشام گاڑے ہوئے ہیں. بالکل. جو انسانوں کو نوکر بند بنائے ہوئے ہیں، ان کی تمام حسرتوں کو، ہر چیز کو پامال کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں انہی کے بیچ میں بمثل موسیٰ کے وہ نظام کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے. یہ ہے امام حسین السلام کا معجزہ. ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام مولا کی بات. جناب علی اصغر کا ذکر ہوا ہے تو جناب علی اصغر کے صاحب کلام پڑھیں گے انشاءاللہ برائے خوشنودی محمد وآل محمد. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. گھر گئے فوج کے نرغے میں
اس وقت دی حل میں کی صدا نصرت شاہ کا سینے سے ایک طوفان اٹھا رے خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا کہ اماں مجھے مقتل کی رضا دو. بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو. بابا نے مجھے یاد کیا ہے یہ کہہ کے مدینے سے مجھے لائے تھے سرور فہرست شہادت میں تیرا نام ہے اصغر فہرست شہادت میں تیرا نام ہے اصغر. وقت آ گیا پروان چڑھا دو. بابا نے مجھے یاد کیا ہے. ارے میں پیاس کی شدت سے نہیں رویا ہوں اماں اس وقت اشاروں میں یہی گویا ہوں اماں ہے اس وقت اشاروں میں یہی گویا ہوں اماں. حاضر ہوں میں بابا کو بتا دو. بابا نے مجھے یاد کیا ہے. دم نہ دے علی کے بدل دو میرا جامہ اور سر پہ سجا دو علی اکبر کا ماما ہے اور سر پہ سجا دو علی اکبر کا ماما. قرآن کے پاروں کی ہوا دو. بابا نے مجھے یاد کیا ہے. مظلوم پہ میدان میں ہے فوج کا ریلا ظالم میرے بابا کو سمجھتے ہیں اکیلا. ظالم میرے بابا کو سمجھتے ہیں اکیلا. ارے اماں مجھے عباس بنا دو. بابا نے مجھے یاد کیا ہے. بہت خوبصورت کلام ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاتمی سسٹرز نے پیش کیا. عاشق بھائی بہت ہی خوبصورت گفتگو سلسلہ آپ کے ساتھ بھی جاری ہے. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کچھ پوائنٹس کیونکہ پاکستان میں بھی ایک سیلاب سے تباہ کاری ہوئی ہے اور اس کو بھی ہم جوڑیں گے تعلیمات اہل بیت سے. دیکھیں گے اس کا حل کیا ہے. امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا جب تشریف لائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک جملہ ملتا ہے. آپ فرمائیں گے یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلوہ اتشانا و قریبا کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا. وہ رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ مولا امیر المومنین کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ امام حسن مجتبیٰ کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ اپنا تعارف سید الشہداء سے کیوں کرا رہے ہیں؟ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں کیونکہ اگر ہم بالکل ایسے لوگوں میں جائیں
جو کہ اسلام کی کم سے کم نالج رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کا نام ہمارے منہ سے جانتے ہیں، اور ہماری زبانوں سے رسول اللہ محمد لفظ جانتے ہیں. اگر بہت کم سے کم اگر ہم یورپ میں یا ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کچھ نہیں جانتے، یہ ضرور جانتے ہیں. ان سے پوچھیں اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو کہیں گے محمد، اللہ. آپ لوگ یہ نام کثرت سے لیتے ہیں. مگر امام زمانہ آ کر جو کہ پوری دنیا کو جو جیسی وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ ہے اور اپنا تعارف سید الشہداء سے کرا رہے ہیں. اگر اس کو ہم ڈھونڈیں اسلم بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 40 کی وجہ سے پوری دنیا کی امیگریشنز کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک قوم جا رہی ہے. امام حسین السلام کا تعارف ہو رہا ہے. پوری دنیا کی ایئر لائنز بزی ہیں، یعنی جہاز کم پڑ گئے ہیں. ورلڈ ریکارڈ بریک ہو گیا عراق میں. امام حسین السلام کا تعارف ہو رہا ہے. پوری دنیا کی کا اکنامیکل جو ویل ہے وہ چل جاتا ہے 40 میں. کروڑوں اربوں ڈالر کا سب کو فائدہ ہوتا ہے، پوری انسانیت کو. جو خود بھوکے پیاسے چلے گئے، لاکھوں کے کروڑوں کے چولہے جل جاتے ہیں. تعارف ہو رہا ہے امام حسین السلام کا. کیا یہ وجہ ہے کہ وہ آ کر اپنا تعارف امام حسین السلام سے کرائیں گے؟ کیونکہ اس نہج پر انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی لوگوں کے پاس، لوگ جان چکے ہوں گے. کیونکہ اسلام کی اصل شکل، اسلام کا اصل چہرہ جو وہی رسول اللہ کے قلب کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کا اصل تعارف عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے. یہ خاک آلود پیر سید الشہداء کی جانب بڑھ کے دکھا رہے ہیں. انسانیت کہتے کس کو ہیں، پیش کس نے کیا تھا. اس پہ میں چاہوں گا کچھ آپ اس پہ اپنی رائے پیش کریں. بہت عمدہ گفتگو اور بہت عمدہ ٹاپک ہے یہ. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ رسول اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا حسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ. تو اب جب حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اگر حسین کی باتیں ہوں گی تو گویا میری باتیں ہوں گی. حسین کا تذکرہ یہ کربلا جو ہو رہی ہے، یہ دراصل صرف حسین پہ ہی مرکوز نہیں ہے. یہ علی پر بھی ہے، یہ حسن پہ بھی ہے، یہ نبی کریم پر بھی، اور پھر فائنلی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ وہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے، آخر ہم لوگ اپنے کو دیکھیں، ہم شیعہ ہیں، تو شیعہ ہونے کے بعد کیا ہم صرف حسین پہ رک گئے؟ نہیں، ہم پھر ان کے پیغام کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں. اور ان کا عمل ہے کہ اللہ کی طرف بندگی، اللہ کی بندگی. تو وہ وایا جا رہے ہیں. لیکن حسین ایک ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل، انہی نے خود رسول اللہ نے یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام پر ایک ایسا فوکس لائٹ کری ہوئی ہے کہ یہاں پہ اگر آؤ گے تو یہاں سے تمہیں میں بھی ملوں گا، علی بھی ملیں گے، فاطمہ بھی ملیں گی، اور پھر فائنلی اللہ بھی ملیں گے. اور واقعاً ایسا ہے. اگر آپ دیکھیں، میں ایک اس کا چھوٹا سا پریکٹیکل بتاؤں. کربلا کے حرم کی طرف آپ جائیں گے، حرم میں آپ کو مطلب پیک ملے گا نمازیوں سے. سجدہ ہو رہا ہے خدا. سجدہ ہو رہا ہے خدا کو، آئے ہیں حسین کے پاس. واہ 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 واہ. ایونچولی جا رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف. اچھا، اب حسین کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حسین سے ہٹ کے آئیں گے تو پھر آپ کہیں اور نکل جائیں گے. میں زیادہ اس کو ویسے نہیں جا رہا ہوں، نرم لہجے. ادھر میں تھوڑا سا جاؤں گا. اچھا، ادھر میں جاؤں گا تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل بڑا غمزدہ ہوا کہ ہم مسیرۃ الاربعین میں اس ٹرانسمیشن میں بزی رہے. ہم نے دیکھا پاکستان میں کیا ہوا. تو میں نے دیکھا کہ ہاشم بھائی کے بڑا سیلاب آیا اور لوگوں کے پورے گاؤں مٹ گئے، اموات ہو گئیں، بہہ گئے. تو میں نے آج لائیو ٹرانسمیشن میں فاروق بھائی کے ساتھ بات ہو رہی، تو میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا سدباب کیا ہے، فل فار ایمرجنسی کیا کرنی چاہیے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی، اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تم اہل بیت سے دین نہیں لے رہے ہو. اگر تم اہل بیت سے دین لیتے تو تم گورنمنٹ سے اپیل نہ کرتے، عراقیوں کی طرح اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے. بالکل. تم شیعوں سے کچھ سیکھو، اور تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تم شیعوں سے سیکھو کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسانیت کی آواز پہ لبیک کی جاتی ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے. اگر تمہارے آس پڑوس میں کہیں سے ریلا پانی کا گزر گیا، لوگ بہہ گئے، مر گئے، مویشی تباہ ہو گئے سب، تم ان بیچاروں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو. اگر تم اہل بیت سے دین نہیں لوگے تو جو کشمیر میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، مری ہوئی عورت کے ہاتھ سے چوڑیاں اتار لیں، یہ سب کر لیا، تو پھر یہ سب ہوگا نا، اس کا رزلٹ برآمد ہی ہوگا. اور اگر تمہیں شیعوں سے سیکھنا ہے اور اس وحی کے اسرار کو جاننا ہے جو رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوئی، اور امام حسین السلام نے اس کو پریکٹیکل کر کے پیش کیا اور قربانی دی اور ہمیں سکھایا، اور ہم اپنے جو ہے وہ گرد آلود پیروں سے چل کے اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور راستے میں مشایا کے اندر انسانیت کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں. شیعوں سے سیکھو. اور یہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہے، یہ
چند دنوں میں ان کے زخم بھر جائیں گے. اگر نہیں ابھی بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اس پہ حکومت دے گی, اس پہ کوئی NGOs دے گی, تو سب کو چھوڑ دو, امام حسین سے اس کا فارمولہ پوچھو. نہیں سمجھ آتا شیعوں سے پوچھ لو, ہم تمہیں بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. اپنے گھر کے دروازے کھولو, ان کو بلاؤ اور ان کی ضیافت کرو جیسے یہاں پر انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ جس کے پاس سالہ سال خود کھانے کو نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں تو زائرین کے لیے ٹیشو پیپر لیے کھڑا ہوا ہے, لٹرلی میں نے خود دیکھا, یعنی یہ ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے. ہاں, اور وہ آپ سے یہ بھی نہیں کہ وہ آپ سے بیک ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے, بیک کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز ایک لے لو, تاکہ وہ وہ بھی ہاں وہ بھی ہے. اور پلس وہ بتا رہا ہے کہ میرا انسانیت, اب اس کو میں اس طرح سے کہوں تو شاید آپ کو زیادہ اچھا لگے گا, آپ کو موسی صاحب, آپ کو, کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنت فلاں پہ اور سنت فلاں پہ اور سنت فلاں پر چلیں, یا سنت رسول پہ چلنے کی. یہ سنت اللہ پہ چل رہے ہیں, یہ سنت رسول پہ یہ چل رہے ہیں, دینے والے بن رہے ہیں, لینے والے. اور خاص طور سے نیام باغ بھی دے دیا, خلافت بھی دے دی, سب دے دیا نا, پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. دعویٰ تو ہم کریں گے کہ ہمارا تھا, ہم یہ بھی نہ کہیں. ہاں نہیں, جس کا ہے وہ تو کرے گا. ہم تو نہیں لے رہے, ہم تم سے نہ چھین رہے, نہ مان رہے, نہ تمہارا باغ لے رہے, ہم تو کچھ نہیں لے رہے. ہاں ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارا تھا. ہاں جب دیا تو بھی نہیں لیا. ہاں واپس دے دیا, ہم دے بھی چیز نہیں لیتے, مگر ہم کہیں گے ضرور کہ ہمارا تھا, اور فلاں صاحب نے اس پر قبضہ کر لیا, سب کھا گئے تھے. اتنا تو ہمارا حق رکھتے ہیں. مگر یہ کہ تعلیمات اہل بیت بہت وسیع ہے, مطلب کہ کہاں پر جہاں پر بھی انسانیت پھنسے اور جواب نہ ہو, اس در پہ آ جائے, یہ جواب دے دیں گے, اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. ہم تو ابھی آپ ہی کے جملے کو میں لے رہا ہوں. آپ نے جملے میں کہا آپ چھوڑ دیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کو, آپ کے لیے مشکل ہے, یا آپ کو ان کے لیے آپ کے دل میں تھوڑا سا, آپ ان کے ماننے والوں کی سنت اختیار کر لیں, شیعوں کی. میں نے کہا نا, شیعوں سے وہی میں نے کہا آپ کا ہی جملہ لے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنی پیروی کروانے چاہ رہے ہیں, ہم آپ کو راہ راست دکھانا چاہ رہے ہیں. بس میں ایک جملہ اور کہوں گا, اور ایک آخری کلام میں چاہوں گا, الوداعی کلام ہو. آج میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب الوداعی ملاقات کو جاؤں گا, 1-2 بار اور جاؤں حرم, مولا سے کیا کہوں. انسان آتا ہے, پہلے عزاداری کرتا ہے, پھر انسان کے ذہن میں کچھ حاجتیں بھی ہوتی ہیں. پھر میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی ہاشم بھائی, میں کہا آج میں ایک الگ کام کروں گا. میں نے کیا وہ جا کے میں کھڑا ہوا, دور کر نماز پڑھی, اور خدا سے کہا کہ پروردگار, آج میں تجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کر رہا, تیرا صرف شکر ادا کرنے آیا ہوں, تو نے ان سے منسلک کر دیا. نہ جانے کہاں بیٹھے ہوتے, کیا کر رہے ہوتے, تو نے ان سے منسلک کر دیا. تو نے ان کا دامن بس یہ نہ چھوٹے ہاتھ سے. مجھے کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. تو نے یہاں لا کے آنکھ کھول دیا, ان سے تعارف کرا دیا. میں ان کی حقیقتوں کو نہیں جانتا, نہ میں جان سکتا ہوں, اتنا جانتا ہوں کہ بس میں ان کے پیچھے چلتا رہوں گا. تیرا اس پہ لاکھ شکر ہے. یہ کہہ کہ میں حرم سے مولا کو سلام کر کے پلٹ آیا. اور ہاشم میں چاہوں گا اس پہ, چونکہ آپ بزرگ ہیں, اور ایک پوری زندگی ایسے میں نے بار بار کہا کہ آپ نے عزاداری کے لیے وقف ہے, جو میرے دل بھر آیا, اور میں نے یہ کلمات کہے مولا کے سامنے اور پروردگار کی بارگاہ میں, چاہوں گا اس پہ کچھ 2 جملے آپ سے بھی. میری بھی یہی خواہش ہے کہ جو ایک انسانیت کی قطاریں ہوں گی, اس میں آخری صف میں بھی یہ اگر اللہ ہمیں ان کی رکھ دے, وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. سبحان اللہ. تو بالکل ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل جب ختم ہو گیا, بلکہ ہم ایکسیڈ کر گئے. ہم انتہائی مشکور ہیں, انتہائی ممنون ہیں جناب اسلم ہاشم صاحب آپ کے, کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا, اور شدید تھکن کے باوجود ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں. اور ناظرین بالکل جو ہے وہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے ایک الوداعی نوحے کے اوپر, جو آج میں سسٹرز پیش کریں گی. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسین راضی, خدا راضی. زندگی ہے برائے حسین, دھڑکن میں ہے عزائے حسین. حسین راضی, خدا راضی, خدا راضی, حسین راضی. میری ہر سانس میں, سانسوں کی روانی میں حسین,
میری آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے پانی میں حسین، میری اولاد کے بچپن میں جوانی میں حسین، حسین راضی خدا راضی دل کے قریب، حسینہ میرا یقین، حسینہ عظمت دین، حسینہ 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 زندگی ہے برائے حسین، دھڑکن میں ہے عزائے حسین، حسین راضی خدا راضی خدا راضی حسین راضی، میرا انجام حسینہ میری آغاز حسین، میری پرواز حسینہ میری آواز حسین، میرے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز حسین، حسین راضی خدا راضی شاہ زمن، حسینہ نور چمن، حسینہ ایمان من، حسینہ 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 زندگی ہے برائے حسین، دھڑکن میں ہے عزائے حسین، حسین راضی خدا راضی خدا راضی حسین راضی، میرے اجداد کے سجدوں کی طہارت کی حسین، میری نسلوں کی طہارت کی ضمانت ہے حسین، نسل در نسل چلے گی وہ امانت ہے حسین، حسین راضی خدا راضی نور ازل، حسینہ خیر عمل، حسینہ عشق اٹل، حسینہ 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 زندگی ہے برائے حسین، دھڑکن میں ہے عزائے حسین، حسین راضی خدا راضی خدا راضی حسین راضی، زندگی ہے برائے حسین، دھڑکن میں ہے عزائے حسین۔